بڑی جان مار کر بڑی مشقت کے ساتھ. ان ربکم لرؤوف الرحیم، یقیناً تمہارا رب نہایت شفیق ہے، انتہائی مہربان. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اور اس نے پیدا کیے ہیں یہ گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور یہ زینت کا بھی ذریعہ ہے. خاص طور پر گھوڑا جو ہے وہ تو اس دور میں بھی انسان نے جو کچھ بھی ایجاد کر لیا اور مرسیڈیز اور لیکسس بھی بنا لی، لیکن گھوڑے کی جو ایک شان اور پریسٹیج ہے وہ آج بھی قائم ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو یہ تمہارے لیے زینت کا ذریعہ بھی ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس نے بہت سی چیزیں اور بھی پیدا کی ہیں جنہیں تم ابھی نہیں جانتے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اللہ تک ہی پہنچتی ہیں سیدھی راہیں، اور بعض راستے وہ بھی ہیں جو کج ہیں. یعنی صراط مستقیم جو ہے یہ سیدھی راہ، یہ سیدھا راستہ، یہ توحید کا راستہ، یہ اللہ تک پہنچانے والا ہے. اور دوسرے راستے جتنے بھی ہیں اس کے علاوہ وہ سب کجی کے راستے، وہ ٹیڑھے ہیں، وہ اللہ تک پہنچانے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ لیڈ کرنے والے ہیں جہنم تک. ایک ہی راستہ ہے سیدھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو سمجھانے کے لیے مٹی پر ایک تنکے کی مدد سے ایک سکیچ بنایا. ایک سٹریٹ لائن ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اور کچھ خطوط کھینچے جو آڑے ترچھے اس کو کاٹ کر گزرتے تھے دائیں بائیں سے. یہ سیدھا راستہ یہ اللہ تک پہنچتا ہے، اور باقی جو راستے بھی ہیں اس سے مختلف وہ سب کے سب کجی اور گمراہی کے ہیں، اور وہ سب جہنم میں پہنچانے والے ہیں. یہی سیدھا راستہ ہے جس کا تصور ہمارا پل صراط کا ہے کہ میدان حشر میں اس پہ سے گزرنا ہوگا. جو دنیا میں صراط مستقیم پر چلتا رہا وہی اس سے گزر سکے گا، اور جو یہیں سے ٹیڑھا ہو گیا تھا وہ پھر وہاں پر بھی اس سے نہیں گزر سکے گا اور پھر جہنم میں جا گرے گا. تو وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ہدایت پر جمع کر دے، ہدایت دے دے سب کو، لیکن ظاہر ہے یہ اس کا منشا نہیں ہے. کائنات جو ہے اس نے بنائی ہی تمہاری آزمائش کے لیے. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اور وہی ہے اللہ تعالیٰ جس نے آسمان سے بلندی سے تمہارے لیے پانی نازل کیا ہے، اور اسی پانی کو تم پیتے بھی ہو. اور ظاہر بات ہے کہ جو پیاس پانی پینے سے بجھتی ہے وہ کسی اور شے سے نہیں. جو انسان کی اصل ضرورت ہے وہ پانی ہے، تو وہ تمہارے پینے کے لیے مہیا کر دیا. وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُصِيبُونَ، اور اسی سے وہ نباتات اگتی ہے جس میں تم مویشیوں کو چراتے ہو. يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ، اللہ تعالیٰ اگاتا ہے اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے کھیتیاں اور زیتون اور کھجوریں، والعناب اور انگور، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل اور میوے. اب دیکھیں کتنی تفصیل سے ایک ایک چیز کا ذکر آ رہا ہے. والخیل والبغال والحمیر، گدھے گھوڑے اور خچر. اب یہ اسی طریقے سے حیوانات اور پھلوں میں بھی ایک ایک چیز. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کریں، غور و فکر کریں، دھیان دیں ان چیزوں کے اندر. وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، اور تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے نفع رسانی میں لگا دیا اس نے رات کو بھی اور دن کو بھی اور سورج کو بھی اور چاند کو بھی. والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے بھی اس کے حکم سے مسخر ہیں، اس کے حکم کے تابع ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان سب میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل کو استعمال کریں. وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور جو اللہ نے تمہارے لیے پھیلا دی ہیں زمین میں مختلف رنگ کی چیزیں، جو رنگا رنگی ہے، پھلوں کے اندر، پودوں کے اندر، پھولوں کے اندر، مختلف پرندوں کے اندر، ہر سطح پر، ہر چیز میں. پھر پہاڑ ہیں تو ان کے اپنے مختلف رنگ ہیں. تو یہ جو رنگا رنگی ہے، بو قلمونی ہے، یہ جو تنوع ہے، ویرائٹی ہے، یہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر دی ہے، بکھیر دی ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت اخذ کرنا چاہتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو انہی میں الجھ کر رہ جاتے ہیں اسی رنگینی کے اندر، اور ایک وہ ہیں جو اس سے پھر نصیحت اخذ کرتے ہیں کہ ہاں وہ رب، اس کی شان، اس کی خلاقی، اس کی قدرت،
یہ سب اس کے مظاہر ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اسی نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تمہاری نفع رسانی میں لگا دیا اس سمندر کو بھی تاکہ کھاؤ اس میں سے تازہ گوشت۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور پھر تم اس میں سے نکالو وہ زیورات، وہ موتی جنہیں تم پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کہ جو کشتیاں ہیں، یہ بڑے بڑے جو جہاز ہیں، بادبانی جہاز، یہ چلتے ہیں سمندر میں اس کو پانی کو پھاڑتے ہوئے، چیرتے ہوئے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ تجارت کا ذریعہ رہے ہیں ہمیشہ سے یہ جو جہاز ہیں سمندر میں چلنے والے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ اصل مسئلہ معاملہ تو یہ تھا کہ تم ان تمام نعمتوں پر اللہ کا شکر کرو، اس کا احسان مانو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے زمین میں رکھ دیے ہیں بوجھ، یہ لنگر، یہ میخیں ٹھوک دی ہیں پہاڑوں کی شکل میں کہ کہیں زمین تمہیں لے کر ایک طرف جھک نہ پڑے۔ یہ بیلنس کرنے کے لیے اور اس کو سٹیبل کرنے کے لیے یہ پہاڑ جو ہے اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا، اور اسی نے زمین میں بنا دیے ہیں ندیاں اور دریا اور راستے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ، راستے معلوم کرو۔ یہ ویلیز کے اندر آپ کو معلوم ہے راستے ہوتے ہیں، پہاڑوں کے درمیان ویلی جو ہے وہ خود ایک راستہ بن جاتی ہے، تو یہ جو ہے کہیں پہنچنے کے لیے انسان اس طریقے سے بڑی آسانی سے راستہ معلوم کر سکتا ہے۔ وعلامات، اور دوسری علامات بھی ہیں۔ وبالنجم هم يهتدون، اور خاص طور پہ یہ ستارے، ان سے یہ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ یہ بھی انسانی تاریخ میں ہمیشہ سے صحراؤں میں بھی راستہ معلوم کرنے کے لیے ستاروں سے مدد بھی دی جاتی ہے، اور سمندروں میں بھی نیویگیشن کے لیے سب سے مؤثر اور آج بھی سب سے مؤثر ذریعہ یہی ہے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، تو کیا بھلا وہ کہ جو تخلیق فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ، کیا برابر ہے اس کے کہ جو کچھ بھی تخلیق نہ کرتا ہو؟ جنہیں تم پوچھتے ہو پکارتے ہو انہوں نے کون سی شے پیدا کی ہے؟ وہ تو خود مخلوق ہیں۔ افلا تذکرون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، دھیان نہیں دیتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم گننے بیٹھو اللہ کی نعمتوں کو تو تم ان کا احصاء نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان۔ یہ جو ذکر ہوا کہ رنگا رنگ کی چیزیں بکھیری ہیں اللہ نے، تو وہ ایک شعر میں نے نوٹ کیا تھا، ردائے لالا و گل پردہ ماہو انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی خلاقی کے مظاہر ہیں، ان کے پردے کے پیچھے اصل جو حقیقت ہے وہ اللہ کی ذات ہے جو مخفی ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے، اس کے علم کا معاملہ یہ ہے، یہ تو اس کی خلاقی تھی، اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو وہ سب اس پر آیا ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو یہ پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، انہوں نے تو آج تک کوئی شے پیدا نہیں کی، وہم یخلقون، اور وہ سب کے سب خود مخلوق ہیں۔ اگر فرشتوں کو پکارتے ہو تو وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور کوئی سابقہ بزرگ جو ہیں ان کے انتقال ہو گیا، ان کے بت بنا کر رکھ لیے جیسے قوم نوح نے، تو وہ بھی اللہ کی مخلوق تھے۔ اور جو بت ہیں وہ تم اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو، وہ تو ہیں ہی، وہ تو تمہارے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب کے سب جو ہے مخلوق ہیں، ان میں سے کسی نے بھی کوئی شے پیدا نہیں کی۔ اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور خاص طور پہ یہ بت جو ہے ان میں کیا جان نہیں ہے، اور وہ تو یہ بھی نہیں معلوم انہیں کہ کب اٹھایا جائے گا، کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد، تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، وہی معبود برحق ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یا آخرت کو ماننا نہیں چاہتے، قلوبہم منکرۃ، ان کے دل جو ہیں وہ منکر ہیں، انکاری ہیں، وہ ایمان لانے سے گریزاں ہیں۔ وہم مستکبرون، اور وہ تکبر اور غرور کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ کی آیات کے مقابلے میں تکبر اور گھمنڈ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اس میں لا جرم یعنی بالکل یقینی بات ہے، لا ریب، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کہ وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ قطعاً پسند نہیں کرتا ان کو کہ جو غرور کرنے والے ہیں، تکبر کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔
وَإِذَا